السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم شور کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ 18 مئی سال 2018 اور وقت ہے رات کے 12:17۔ آپ لوگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور ایک روزہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج کے سیشن کا ٹاپک آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ رمضان سے رمضان تک چیزیں بہت بدل رہی ہیں، اسی طرح رمضان کو کہنے کا انداز بھی بدل گیا۔ فی الوقت آپ سن رہے ہیں ماہر زین اور عاطف اسلم کو، اور میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا رنگ جو ہے وہ گفتگو کا بدلا جائے۔ خانہ بدوش ہوں، مدہوش ہوں، تیرے عشق میں شرابور ہوں۔ رائٹ جی، والیوم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ساؤنڈ کلاؤڈ سے پلے کر رہا ہوں، اس لیے والیوم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال اس کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں جی، اور آپ نے روزہ آج افطار کر لیا ہوگا، اور اگر آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں ہیں جہاں بھی افطاری ہونی ہے تو آپ کے صبر کا امتحان جاری ہے۔ ویسے بھی جو رمضان ہے وہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے آواز کا بتائیے گا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ گانا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ بیسیکلی یہ حمدیہ کلام ہے اور اچھا ہے، مجھے اچھا لگا، اور یہ میں نے خالی ووکلز والا چلایا ہے، اس میں میوزک نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے جو ہے وہ آج اکٹھے روزہ رکھا ہے۔ یہ میرا خیال ہے میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ میری زندگی کی ان 4 دہائیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب نے روزہ اکٹھا رکھا ہو۔ چاند پہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اختلاف رہا ہے، اور اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں اس سے متعلق کی جا سکتی ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہوں نے آج اکٹھے جو ہے پہلی بار روزہ رکھا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ امت میں یونٹی کی کافی کمی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے سیکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، تو اسی حساب سے چلتا ہے معاملہ۔ تو اچھا لگا کہ سب نے ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھا۔ محمد محسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آج کوشش کریں گے کہ گفتگو زیادہ ہو اور اگلے روز کافی گانے چلائے۔ ویسے بھی رمضان ہے اور مجھے فتووں سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ آسان کام ہے کسی پہ انگلی اٹھا کے اس کو لیبل کر دینا۔ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور ایسا میسج کرے گا کہ جی رمضان میں آپ کو یہ کیا پڑی ہوئی ہے۔ بڑے دھیان سے ہر چیز دیکھ کے کرنی پڑتی ہے۔ عثمان ولی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور اس کے بعد بدتمیز کڑی نوید رحمان، تھینک یو ویری مچ۔ سینا شفیع، بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارک ہو۔ بچپن میں یہ رمضان ہوتا تھا، روزے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ یہ رمضان مبارک سے رمضان کریم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی ہے اچھا ہے۔ اٹ سیمز آئی ایم لسننگ ٹو مائی لانگ لاسٹ پاسٹ۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کر دی آپ نے۔ طوبہ زبیر، مدیحہ عدنان، وعلیکم السلام۔ نوید رحمان سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا آل سیٹ فار واٹ؟ تراویح یا کیا؟ آپ کہاں ہیں اس وقت نوید جہاں روزہ نہیں کھلا؟ آمنہ فیصل ہے ہمارے ساتھ۔ عبد الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، اور عثمان ولی میرے دوست، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ گڈ ٹو ریڈ دیٹ۔ میرے 400 خاموشی ہے، میرے گھر کے جو مکین ہیں وہ سو چکے ہیں۔ میرے آفس کی روٹین کچھ ایسی ہے کہ مجھے 10:30 11 بجے جانا ہوتا ہے، تو مجھے نماز کے بعد، فجر کے بعد کافی وقت مل جاتا ہے کہ میں سو کے آرام سے دفتر جا سکوں۔ جو ارلی برڈز ہیں وہ سو چکے ہیں، وہ ارلی سو چکے ہیں، چونکہ میں رمضان میں پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے سوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری نیند ایک دفعہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ بڑی مشکل سے آتی ہے، اور نیند کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔
मौसम बहुत अच्छा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। आज के रोज़े का तो सच्ची बात है पता नहीं लगा। बड़ी नाशुक्री होगी अगर ये कहा जाए कि रोज़ा बहुत लगा। 12:22, 18 मई साल 2018, और रमज़ान की आमद आमद है। कल मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कल मैं बहुत थका हुआ था और मैं चाहता था कि कुछ बात की जाए। फिर मैंने कहा कि पहला पहला रोज़ा है, कुछ लोग तरावी से आए होंगे, और फिर जैसा कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मुझे डर लगता है। लेबल होने से डर नहीं लगता, लोगों के रवैयों से डर लगता है। फराह अफजाल, थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा प्रोग्राम का रंग फ़र्क रखे। और ये जो बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग है, इसकी वीडियो भी अच्छी है। माहर जैन के और भी बहुत सारे खूबसूरत कलाम हैं, मैं बहुत अरसे से सुन रहा था। और ये आतिफ असलम और उन्होंने जो इसका खाली वोकल वर्जन है जिसमें सिर्फ हमिंग है, अमेजिंग है। जरूर कहें, सामने लिखते जाएं। जो कुछ डिस्कस हो सका बहुत अच्छा है, जो ना भी हो सका वो अज़राह मजबूरी नहीं होगा, क्योंकि मसलहतें जो हैं वो ज़िंदगी में आड़े आती रहती हैं। इंसान सारी ज़िंदगी जो है मसलहतों का ग़ुलाम रहता है। और मैं अगले रोज़ अपनी वालदा को एक बात कह रहा था, और मुझ पे कुछ उन्होंने कहा कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे हो गए, तुमने ये किया, तुमने वो किया। माँ है ना। तो मैंने उनको आगे से कहा कि मसला ये है कि बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो मैंने इसी सोच में गुजार दिया कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं थोड़ी सी ना उस स्टेज से बाहर आ गया हूँ। अब मैं ये कम सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि मेरी दस्तरस में हैं और जो मुझे खुश करती हैं, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ माशरे के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कर लो, वो कर लो, पढ़ लो, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कभी कभार आपको रियलाइजेशन होती है। इसी चक्कर में बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में हम नहीं करते, लोगों के डर से, घर वालों के डर से, जो कि बड़ी जायज़ भी होती हैं और आपकी ज़िंदगी के उस फहरिस्त में आती हैं जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते। कभी कभार ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स हैं, हमें क्रॉस करने चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जितनी जल्दी आप ये रियलाइज़ कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि होता ये है कि हम एक ही दफ़ा जीते हैं, एक ही दफ़ा सांस आती है, एक ही दफ़ा जब सांस टूटती है तो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। इस पूरी ज़िंदगी की जो खूबसूरत सी कैनवस है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने इर्द गिर्द भर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसाइल होते हैं। लेट्स ब्रेक द बैरियर, और मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात आपकी दस्तरस में है, और क्या आप सिर्फ इसलिए नहीं वो उनकी तकमील के मराहिल को तय कर पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस बैरियर को क्रॉस करने की ज़रूरत है।
جی آپ سن رہے سائی ظہور کی آواز، ان کے ساتھ ہیں سنم ماروی فرام دا کوک اسٹوڈیو، اور اس کو ساتھ ساتھ اپنے رکھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کا کام ہے بس کہنا، کیسا بھی کام کر لو انہوں نے کہنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اگنور پہ رکھنا چاہیے. جی بڑا آسان ہے یہ کہنا، لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا، لیکن کرنا بہرحال پھر بھی اچھی بات ہے. ہاں ہاں. سو لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. سو تھوڑی دیر پہلے ایک کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا، اور کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے جن پہ میں رک جاتا ہوں. اس لیے بھی رک جاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے. ایک تو یہ جو حساس ہونا ہے نا، یہ بھی کو بہت اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک یہ نظم ہے. میں بار بار پڑھتا رہا، پھر سوچتا رہا کہ شاعر نے پتہ نہیں کس کیفیت میں لکھی ہوگی، اور پھر میں یہ سوچتا رہا کہ شاید پہلے بھی پڑھی تھی کہ کہنے کو انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لائف میں. بہت سارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں آپ کے، لیکن وہ آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے ساری زندگی. نہ آپ کو وہ مواقع ملتے ہیں جس میں وہ ایکسپریشن ضروری ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ وہ لفظ ڈھونڈ پاتے ہیں. کہتا ہے کہ الفاظ جو اگتے مرجھاتے ہیں، جلتے بجھتے رہتے ہیں میرے چاروں طرف. الفاظ جو میرے گرد پتنگوں کی صورت اڑتے رہتے ہیں رات اور دن. ان لفظوں کے کردار ہیں، ان کی شکلیں ہیں، رنگ روپ بھی ہیں اور عمریں بھی. کچھ لفظ بہت بیمار ہیں، اب چل سکتے نہیں. کچھ لفظ تو بستر مرگ پہ ہیں. کچھ لفظ ہیں جن کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں. میں پٹیاں کرتا رہتا ہوں. الفاظ کے ہر چار طرف بس یوں ہی تھوکتے رہتے ہیں گالی کی طرح. مطلب بھی نہیں، مقصد بھی نہیں. کچھ لفظ ہیں منہ میں رکھے ہوئے چنگم کی طرح، ہم جن کی جگالی کرتے ہیں. لفظوں کے دانت نہیں ہوتے پر کاٹتے ہیں، اور کاٹ لیں تو پھر ان کے زخم نہیں بھرتے. ہر روز مدرسوں میں ٹیچر آتے ہیں گالیں بھر بھر کے، 6 6 گھنٹے الفاظ لٹاتے رہتے ہیں. برسوں کے گھسے بے رنگ سے، بے آنگ سے پھیکے لفظ کہ جن میں رس بھی نہیں، معنی بھی نہیں. ایک بھیگا ہوا چھلکا چھلکا وہ لفظ بھی ہے، جب درد چھوئے تو آنکھوں میں آ جاتا ہے. کہنے کے لیے لب ہلتے نہیں، آنکھوں سے ادا ہو جاتا ہے. By the time we gather courage and maturity not to care about people's opinion, it's quite too late to live one's dream. And defining and identifying لوگ is one difficult task. جی میں بالکل آپ سے سہمت ہوں اس کے اوپر. میں آپ سے نادیہ حنیف بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا، ایسا ہی ہے، لیکن اس کی ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے. احمد بھائی، نو ون کین ڈو اٹ بیٹر دین یو، لاٹس آف لو. تھینک یو ویری مچ مبین اسلام. یہ بیسیکلی دیکھیں پوری قوم جو ہے نا وہ چل رہی ہے جگاڑ پہ. سو میں بھی اسی قوم کا ایک حصہ ہوں، اور میں اس بات پہ بہت فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں. سو اسی طرح میں نے بھی یہ جگاڑ طریقے سے ایک اپنی ریڈیو کی ٹھڑک پوری کرنے کا جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈا ہے. اب پتہ نہیں ٹھڑک جو ہے وہ غیر پارلیمانی لفظ بھی ہے. جب میں ریڈیو کرتا تھا تو ریڈیو پاکستان کے بابے مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن پھر بھی چلے خیر ہے. تو یہ ٹھڑک پوری کرنے کا ایک بہانہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. رمضان مبارک سر فرام سڈنی. ثانیہ وقار، تھینک یو ویری مچ ثانیہ. کیا ٹائم ہو رہا ہے سڈنی میں؟ صبح کے 6:32 آئی تھنک، یا 4:32، ضرور بتائیے گا. سو یہ گلزار صاحب کی نظم آپ کے لیے پروگرام میں شامل کی. 12:32 ہوا چاہتے ہیں، اور آج ہے 18 مئی سال 2018. جی مجھے احمد بلال کہتے ہیں، اور میں نے آج کوشش کیا ہے کہ ماحول تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھیں، اور کچھ ڈیفرنٹ قسم کا کلام آپ کے لیے چلا رہا ہوں. اور گفتگو کا بہانہ ہے، جب میں صرف گفتگو کرتا ہوں تو مجھے پھر بہت زیادہ کوشش رہنا پڑتا ہے. سو اس میں جب میں تھوڑا بہت چلاتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. ساتھ ساتھ
تاکہ مجھے تھوڑا سا بریدر بھی مل جاتا ہے، اور آپ بھی میری جو ہے وہ تقریر سن سن کے جب پک جاتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا۔ 5:32 ہوئے، یہ بتا رہی ہیں کہ سڈنی میں۔ بہت بہت شکریہ، اچھا ہے جی جہاں بھی ہیں آپ۔ اور ویسے تو اس کا اوریجنل ورژن مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ والا بھی کمال ہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور سنیں، میں واپس آتا ہوں۔ ڈفرینٹ ورژن ہے، کن فیا کن۔ یا نظام الدین سرکار، کیا بات ہے جی، زبردست جی۔ اس کا یہ ورژن مجھے بےحد پسند ہے، بہت خوبصورت گائے گا۔ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑھیے، ضرور دیکھیے گا۔ کن فیا کن فرام دا مووی راک سٹار۔ اوریجنلی تو یہ موہت چوہان اور اے آر رحمان نے خود گایا ہے، لیکن اور جاوید علی نے، لیکن یہ والا ورژن بھی کمال ہے، خاص طور پہ یہ پورشن۔ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی سفر میں ہیں اور اسی سفر میں یہ سنتے جانے۔ بہرحال جی، یہ خاموش رات اسلام آباد کی، موسم امیزنگ ہے، پنکھے کے بغیر بیٹھا ہوں ابھی بھی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نیچے کے پورشن میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، تو پنکھے کے بغیر اس لیے بھی بیٹھا ہوں کہ جو پنکھے کی آواز ہے وہ آپ کی اور میری اس گفتگو کے درمیان کہیں حائل نہ ہو جائے۔ اور اچھا ہوتا ہے کہ بغیر پنکھے، کیونکہ پنکھا جو ہے نا یہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہے۔ یہ ویسے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو شور ہے
مسلسل وہ آپ کے کانوں میں بار بار جو ہے تکلیف دیتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی سے محو گفتگو ہوں. سو جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ خیر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنکھے کا شور ہے اگر بہت تیز ہو تو تنگ کرتا ہے. عجیب سا فلسفہ ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ فلسفہ تو ہے نا. بہت خاموشی ہے میری وال کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگ سن رہے ہیں یا لوگ بور ہو رہے ہیں. سو اپنی بوریت کا یا اپنے ہونے کا احساس دلائیے. 12:38. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ہونے کے احساس سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی آگے بڑھے گی. کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں. میرے پاس تو اس طرح ہی بکھری ہوئی سوچیں ہیں جن کو میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو میں کہیں سمیٹ لوں، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر کئی بات دور کی دور نکل جاتی ہے. سب سن رہے ہیں جی، تھینک یو ویری مچ. مبین بھائی آپ کا بتانے کا ثانیہ وقار جو ہیں وہ سیری کر رہی ہیں صبح سڈنی میں، اور تہمینہ کریم انگوٹھا بھیج رہی ہیں جس کو ہم عام زبان میں ٹھینگا کہتے ہیں. بچپن میں ہم یہ ٹھینگا دکھایا کرتے تھے. بدتمیز کڑی 2 ٹھینگے بھیج رہی ہیں. ثناء اللہ عرفان نے بھی ٹھینگا بھیجا ہے، عروج فاطمہ نے تالیاں بھیجی ہیں، اور فرح افضال نے ٹھینگا بھیجا ہے. سو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹھینگوں کا. چلیں جی، میوزک تو ہے ہمارے پاس، میوزک بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ. اور آج اس کا رنگ جو ہے وہ یہی رکھیں گے، تھوڑا صوفیانہ. اور پہلے گزارش کی ہے کہ تھوڑا ڈر لگتا ہے. سہم جاتا ہوں میں لوگوں کی رویے دیکھ کے، مجھ جیسا بندہ بھی سہم جاتا ہے. کبھی کبھار لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بات کر دی اس بندے نے، یہ ایسا تو نہیں تھا. چلیں جی، میں بولتا رہوں. اچھا چلیں جی، میں بولتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. میں بیسیکلی اپنے دفتر کا کام کر رہا تھا. سو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میں رات کو اپنی ای میلز پڑھتا ہوں جو کہ بے شمار ہوتی ہیں. سارا دن گفتگو اور چیزوں میں دفتر میں وقت نہیں ملتا، تو یہ وہ رات کا سکون کے لمحے ہوتے ہیں جب میں اپنے آفس کا کام کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھا وقت ہوتا ہے چیزیں پڑھنے کا. آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں خاموشی میں، تو اچھا لگتا ہے. نہیا بھی انگوٹھی بھیج رہے ہیں. باسط اکرام صاحب کیسے ہیں، آپ نے 2 قومیں بھیجے ہیں. کچھ چیزیں خاموشی سے سننا اچھا لگتا ہے. چلے سنتے ہیں خاموشی سے. وہ ایک وقار علی کا گانا بھی تھا نا کہ خاموش گلیوں میں ویران سی خوشبو کبھی روز آتی ہے کبھی نہیں آتی. سو اچھا، ایک کلام تھا جو کسی زمانے میں بہت چلایا کرتا تھا. سو آج میں نے سوچا ہے کہ آج وہ آپ کے لیے ضرور چلاؤں گا. اور اگر آپ میرے پرانے سننے والے ہیں تو آپ اس کو فوراً ریلیٹ کر لیں گے اپنے آپ سے. اور ریاض علی قادری کی آواز ہے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. 12:40 پہ آپ سن رہے ہیں اس وقت. آج رمضان سے رمضان تک. تو اس کا وجہ یہ ٹائٹل رکھنے کا یہ ہے کہ کیسے ہم نے لفظوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کی شکلیں ہی بدل دی ہیں.
بالکل صحیح ہے. نائیہ کہہ رہی ہیں نو. اچھا, ویری نائس, اچھی بات ہے جی, بالکل صحیح بات ہے. چلے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ نو کہہ رہے ہیں, ویری ریئلسٹک ٹاپک جی, تھینک یو ویری مچ. اٹ از انڈیڈ ویری ریئلسٹک. دیر آر ٹو ٹائپس آف بابے نا. ایک تو وہ بابے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں, ساتھ ساتھ کی جو ہے وہ شرع کے پابند ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا آپ کو پیر فقیر نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ جی جو اصل نیک لوگ ہوں گے نا, وہ پہلے آپ کو شریعت کا درس دیں گے. اور شریعت کیا ہے کہ اسلام اور اس کے جو بنیادی اصول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, یہ ساری چیزیں, اور ان کے سنت پہ عمل کرنا, قرآن اور احادیث کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنا. یہ باتیں وہ کریں گے. کوئی بھی میں جو اچھا جو صوفی ہوگا, جو خدا کا ولی ہوگا, جو درویش ہوگا, وہ پہلی بات ہے شرع سے بالکل نہیں ہٹے گا. وہ شرع کی بات کرے گا اور شرع سے قریب لانے کی آپ کو کوشش کرے گا, آپ کو ہاتھ پکڑ کے. ایک بات جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سر عام ٹائپ کے پروگرام میں, جہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈرامے باز ہیں, وہ بیسیکلی آسان لفظوں میں 2 نمبر لوگ ہیں. جو خدا کا ولی اور درویش ہوگا, یا جس پہ کسی بزرگوں کی نظر کرم ہوگی, اللہ کی نظر کرم ہوگی, وہ آپ سے پہلی بات کرے گا کہ آپ نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, خدا کی وحدانیت پہ یقین کریں. اور پھر آپ کو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اللہ کے نیک لوگ جن کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, وہ نظریں جھکا کے ادب آداب سے بات کریں گے, اور ان میں غرض نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ آپ سے کچھ چاہیں گے نہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کی اصلاح کریں گے, اور آپ سے کبھی کچھ یعنی کہ کسی بھی صورت میں کوئی مالی مدد, کوئی اور چیز, ایسی چیز کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی. سوال دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں.
دیکھیں جو اسلام ہے نا، جو نبوت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ ہو گئی ختم. سو اس کے بعد جو دین کا نظام ہے، سو پھر آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین. سو یہ کے بعد جو آگے اسلام پھیلا ہے کہ وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے. پھر ان لوگوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھا دیکھی کرنا شروع کر جاتے ہیں. جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے، ان کی شخصیت سے نکلنے والی جو شعائیں ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی اچھے استاد کی صحبت میں بیٹھ کے آپ 4 5 10 باتیں سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگر آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ اسے کوئی اچھی بات ہی سیکھیں گے. سو جہاں تک جو زمانے نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، چادریں چڑھانا یا یہ چیزیں، یہ نہیں ہوتی ہیں. سو آسان لفظوں میں جو میرا کانسیپٹ ہے، جو صحیح درویش یا ولی ہوگا، جس کو ہم مرشد کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرع کا پابند ہوگا. اس کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے عین مطابق، یعنی کہ اس نے باقاعدہ داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اور وہ آپ سے پہلی بات شریعت کی کرے گا، دوسری بات احادیث کی کرے گا، تیسری بات وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو شرع کی بتائی ہوئی حدود کے خلاف ہو. چوتھی بات، اس کے پاس بیٹھنے سے آپ صرف کچھ سیکھیں گے. سو یہ جو باقی ڈرامے بازی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھا دیکھی لوگوں نے شروع کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہ باتیں میں نے کہی ہیں اور جو میں نے سیکھی ہیں، یہ جو میں آپ کو گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے 15 16 سال کی جو ریاضت ہے، یہ میں نے اتنا ٹائم لگا کے باتیں سمجھی ہیں کہ جو خدا کے ولی ہوتے ہیں صحیح، وہ پہلے شرع کے پابند ہوتے ہیں اور اس کے بعد سنت کے پابند ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کسی اور چیز کی. تو اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی میرا خیال ہے برائی نہیں ہے. آپ ضرور بیٹھیں، اسے سیکھنے کی کوشش کریں. کیا خیال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو یہ تھوڑی سی گفتگو ہے. میں اور بھی اس پہ تمہید لمبی باندھ سکتا ہوں، لیکن وہ پھر تھوڑی سی ایک تو انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہو جائے گی اور دوسرا پھر اس میں بہت سارے اعتراضات آ جائیں گے. سو بیسیکلی جو بات میں کر رہا ہوں وہ بڑی آسان لفظوں میں کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ فرح افضال فار یور میسج. آپ نے وہ وقت یاد کرا دیا جب ریڈیو پر آپ کی باتیں سنتے تھے. تھینک یو ویری مچ. میں ایسی بس شروع ہو گیا آج فلو میں. یہ جو لفظ ہیں یہ خدا کی عطا ہوتے ہیں اور جو گفتگو آپ کرتے ہیں، یہ بھی جو مصرے آپ سنتے ہیں، یہ رب کی عطا ہوتے ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہنا شاہ، تھینک یو ویری مچ. اور باسط صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ کبھی پریڈکٹ نہیں کریں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو گائیڈ ضرور کریں گے اپنے فہم کے مطابق کہ آپ یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات تو بڑی سمپل سی ہے کہ آپ جو کوئی بھی اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے اس کا حساب اپنا اپنا ہے. جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کا کانسیپٹ بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. وہاں پہ تو نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی آپ کے ساتھ ولی ہوگا، نہ ماں ہوں گے، نہ باپ ہوں گے. آپ اپنی قبر میں جائیں گے اپنے حساب کتاب لے کے اور آپ نے اپنے آپ کو خود اپنی باتوں کا جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی فار لسننگ. میرا خیال ہے کافی میں نے لمبی تمہید باندھی ہے. اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. آئی ول بی رائٹ بیک. میرا ساتھ دیجیے گا اور یہ بھی زبردست ہے.
اور یہ استطاعت بھی ہے کہ پوری کی جائے. سو خواہش تو میری یہ ہے کہ میں آج کرسپی ٹوسٹ، وہ جو رس بن جاتے ہیں نا ٹوسٹر میں پڑے پڑے، اور اس پہ وہ نکلتا ہے وہ گرم گرم پھڑک کر کے، جیسے ٹوسٹر میں سے ٹوسٹ باہر نکلتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس پہ آپ مکھن لگائیں تو مزہ آتا ہے کھا کے. تو وہ آج میرا دل کر رہا ہے کھانے کا. تو بہت سارے لوگ پراٹھے کھاتے ہیں، کچھ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں کہ جی بہت شکریہ. اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں پہلے کر دیتا. میں نے تو اپنے حساب سے بہت کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن پھر میں نے بند ہی کر دیا. سو کسی نے بتایا نہیں کہ جی وہ سحری کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ شاید کوئی سیکرٹ ٹائپ چیز ہے. چلیں آپ نہ بتائیں، نہیں بتانا تو، لیکن سحری کریں، ضرور کریں، اچھی اچھی سحری کریں. اور امید ہے کہ آپ سحری کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو ابھی سحری کی ڈیفینیشن دی ہے وہ بھی یاد رکھیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے سحری کرنے کا. پراٹھا اینڈ فرائی ایگ بٹ کولیسٹرول لیول ہرڈل ان مائی. چھوٹی سی خواہش. دیکھیں انڈا جو ہوتا ہے نا سر، اس کے بارے میں نا بہت ساری متس ہیں کہ انڈا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بڑھاتا ہے. اس کی تھوڑی سی آپ کو مزید میرا خیال ہے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، ہفتے میں 2 انڈے کھانے چاہیے، یہ تو کارڈیالوجسٹ بھی کہتے ہیں. اور کولیسٹرول، جو لوگ بہت بھی پرہیز کرتے ہیں ان کا بھی کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کولیسٹرول جو ہوتا ہے یہ آپ کی جینز میں ہوتا ہے. سو آبویسلی پرہیز کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ لوگ بہت پرہیز کرتے ہیں تو ان کا پھر بھی کولیسٹرول لیول جو ہے بڑھتا ہے. ان کا لیور کولیسٹرول پروڈیوس ہی زیادہ کرتا ہے. سو یو آر ون آف دوز گائز. تو اگر آپ کو فرائی ایگ کھانا ہے تو آپ وائٹ کھا لیں، صرف نہ کھائیں یوک، جس کو ہم عام زبان میں زردی کہتے ہیں، اور بچپن میں ہم گولی کہتے تھے کہ گولی والا انڈا کھانا. وہ ہوتا یہ تھا کہ ابلا ہوا انڈا ہم بنوا لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کھاتے تھے. سو اس کے بعد جی پراٹھے کہہ رہے ہیں مبین اسلام. انڈا تے پراٹھا عثمان ولی. عثمان ولی سویڈن میں مل جاتا ہے. سر یہ جو باسط صاحب آپ کے ٹرائیکلسٹرائڈس کا پرابلم ہے نا، یہ بیسیکلی کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ سے زیادہ ٹرائیکلسٹرائڈ والے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں. سو ڈاکٹر نے یا آپ کو جیمپٹ دی ہوگی یا فینوگیٹ دی ہوگی. سو کوئی بات نہیں، اس کو کنٹرول کریں. چکنائی زیادہ ہے، سو ہو جائے گی کنٹرول، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، بڑھتی عمر کے مسائل ہیں. شکر کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، پریشان نہ ہو. سو سادی روٹی اور سالن، اور کچھ لوگ انڈا اور دہی کھاتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. جیمپٹ کھا رہے ہیں آپ تو جیمپٹ اچھی بات ہے، آپ جیمپٹ کھا رہے ہیں. سو جیمپٹ کھاتے رہیں. جیمپٹ سے کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں، واک بھی کریں. سو اچھا ہے. باقی شفا من جانب اللہ. ہاں، تو باقی میں آپ سے فون میں بتاؤں گا کہ جیمپٹ کے اور کیا مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ کافی پڑھا ہوا میں نے اس ڈرگ کے بارے میں. سو تھوڑا سا یہ سنتے ہیں، پھر دین آئی ول بی سائننگ آف.
آواز احمد جان زیب اور شفقت امانت علی خان کی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ گریٹ آڈینس. جی بالکل ٹھیک ہے جی. سو یہ جو وظیفے ہیں جو فرا افضال آپ لکھ رہی ہیں، یہ اس کے اوپر بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. سو اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، نیکسٹ ٹائم یاد کرائیے گا. وظائف کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. تھوڑا بہت میرا علم ہے جو میں نے بیٹھ کے سیکھا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ وظائف کون سے پڑھنے چاہیے، کون سے نہیں پڑھنے چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو جی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں. رمضان میں آپ کی ہماری ملاقات زیادہ ہوا کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کافی میسر آ جاتا ہے، اسپیشلی یہ جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک. جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب یہ ختم ہوگا کلام تو اس کے بعد ہم شو ختم کر دیں گے. رمضان کو اچھے طریقے سے منائیں، کوشش کریں جو اچھا کر سکتے ہیں کریں. فی امان اللہ. شب بخیر.